اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور و معروف تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا صاحب المدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدینہ منورہ والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی ایک بستی کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب آ جائے گی، جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں لیکن وہ مدینہ ہے، اور وہ بستی برے لوگوں کو اسی طرح صاف کر دے گی جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے جتنی برکت مکہ کو عطا فرمائی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب موسم میں کوئی پھل آتا تو سب سے پہلا پھل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پھل کو لے کر یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ، تیرا نبی اور تیرا محبوب ہوں۔ ناظرین کرام، دین اسلام نے زندگی کے ہر مرحلے پر انسان کی رہنمائی کی ہے، اسی لیے اس کو دین کامل، دین مکمل، دین اکمل کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے جب وہ اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اس وقت کے لیے بھی اسلام نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ جو ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو اس لیے اس لمحے بھی اس کی رہنمائی کی، اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ پھر بچے کو گھٹی کیسے دینی ہے، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، بچوں سے پیار کس طرح کرنا ہے، اور بچوں کی تربیت اور خاص طور پہ یتیم کی تربیت جو ہے اس کا جب ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش صحیح طریقے سے کی وہ قیامت کے روز جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، میری اتنے قرب میں ہوگا۔ اسی طرح حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار کا یہ عالم تھا کہ جب آپ باہر شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور جب واپس آتے تو بچے دوڑتے ہوئے آپ کی سواری کے ساتھ آ جاتے، اور جو پہلے آتے انہیں آپ اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لیتے، اور سب بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گزرتا تھا، راستے میں کھجور کا باغ تھا، میں وہاں پہ کھجوریں چنتا اور پتھر مارتا اور ان خوشوں سے پھر کھجوریں لے لیتا، تو لوگوں نے پکڑ کے شکایتاً اس کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو کہتے ہیں جب میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا کہ پتھر نہ مارا کرو، جو نیچے کھجوریں گری ہوتی ہیں وہ لے کے تم کھا لیا کرو۔ تو ناظرین کرام، بچوں سے پیار جو ہے اس کی بڑی تلقین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں سے جو وعدہ کرو وہ پورا کیا کرو، ان کا خاص دھیان رکھا کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تم ہی ان کو رزق مہیا کرتے ہو۔ تو بچوں سے محبت آج یہ بہت اہم موضوع ہے، ہمارے ہاں اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو آج ہم نے نو مولود بچے اور اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت جناب علامہ منیر احمد یوسفی صاحب کو دعوت دی ہے، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ اور یوسفی صاحب آپ کو اس لیے بلایا، آپ ایک صوفی بھی ہیں اور بڑے نیک لوگوں سے گھٹی دلوانی چاہیے بچوں کو، یہ بھی خاص میرے ذہن میں تھا۔ ان کے ساتھ نوجوان سکولر اور بہت ہی پاپولر دن بدن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر بشارت صدیق اظہروی۔ بشارت آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ہارون حامد، یہ بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، بڑے نیک ڈاکٹر ہیں۔ آج میں نے کوشش کی کہ اسکالر اور ڈاکٹر سارے صوفی بلاؤں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف آئے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت، پہلا کام کہتے ہیں کہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، جی ہاں، اس کی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب میں انبیاء کی دعائیں بیان فرمائی ہیں کہ جو اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، جیسے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے، بڑھاپے میں تھے، آپ کی عمر، ہاں بڑھاپے میں تھے اور چھوٹی سی بچی تھی وہ، تو ان کے پاس آپ نے دیکھا کہ بے موسم کا پھل پڑا ہوا ہے، تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے تیرے پاس آیا؟ قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے کہا آج اللہ میری دعوت فرمائی ہے، اچھا آج اللہ کی طرف سے کرم ہوا ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پر یہ جج کیا کہ جو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ ایسی عمر میں جب اولاد کا بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو چنانچہ آپ نے وہیں ولیہ کے پاس، ولیہ کے اس مقام پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار
مجھے پاک طیب اولاد عطا فرما، اور انہوں نے یہ دعا وہاں کر کے بتا دیا کہ اولیاء کے ڈیرے پر جا کے اللہ سے بیٹے مانگنے سے، اولاد مانگنی چاہیے. سبحان اللہ. اور ولی زندہ بھی تبھی ولی ہوتا ہے، وصال کر کے بھی ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسے ماں زندہ بھی ماں، فوت ہو کے بھی ماں ہوتی ہے. یہ انہوں نے دعا فرمائی. ماں تو مرتی نہیں. میں یوسف صاحب اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. میرا تو اعتقاد اور ایمان ہے کہ ماں نہیں مرتی، منتقل تو ہو جاتی ہے دوسرے جہان میں، مرتی نہیں. رابطہ جو ہے رابطہ رہتا ہے، بالکل پکا ہوتا ہے. کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ہی بیٹا دعا کرتا ہے اور اس کا جو بیلنس سے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں کا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے پوچھتا ہے انا لک ھذا، یا اللہ میرا بیلنس ایسے کیسے بڑھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باستغفار ولدک، تیرے بیٹے کی دعا سے میں نے تیرا بیلنس بڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے پیارے نبی زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں ولیہ کے ڈیرے پر دعا فرمائی. تو رب کائنات نے فرشتے بھیجے جبرائیل علیہ السلام کی مائیت میں، اور انہوں نے آ کر ان کو بشارت دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. نام بھی رکھ دیا اور اس کا کیریکٹر بتا دیا، یہ نام ہوگا، یہ سیرت ہوگی، یہ صورت ہوگی اس کی. سبحان اللہ. اور ایسے ہی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی ہے. سورۃ الصافات کی 100 نمبر آیت ہے. انہوں نے کہا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. سبحان. تو انہوں نے طیب اور صالح دو الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں. اور پھر زکریا علیہ السلام ایک یہ بھی دعا، رب ہب لی من لدنک ولیہ، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، ولی ہو جو. سبحان اللہ. فیصل بشارت، پیدائش سے پہلے کے بھی کوئی حقوق ہیں کیا ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے؟ جی بالکل غازی صاحب، جیسا کہ آپ نے خود بھی بیان کیا کہ اسلام ایک دین کامل ہے اور انسانی زندگی کے اندر ہر شعبے کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو اسلام نے جہاں حقوق العباد کے اندر بچوں کے حقوق بیان کیے، ایک حق یہ بیان کیا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد کچھ حقوق ہیں اور کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق بچے کی پیدائش سے پہلے کا ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے کے جو حقوق ہیں ان میں ایک حق تو یہ ہے کہ اس بچے کے لیے جو ماں کا انتخاب ہے وہ نیک اور صالحہ عورت ہو اور متقیہ عورت ہو، اس کا انتخاب کیا جائے. ابو الاسود ایک بہت بڑا دانشور تھا عرب کا. تو جب اس کے بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ تمہاری پیدائش سے پہلے بھی نیکی کی، جب تم دنیا میں آئے اس وقت بھی تم پر احسان کیا، اب جب تم بڑے ہو گئے ہو تو تم پر پھر بھی احسان کیا. تو انہوں نے کہا جی کیا احسان کیا؟ تو اس نے کہا میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری پیدائش سے پہلے تو یہ احسان کیا کہ میں ایک شاعر آدمی تھا، لیکن میں نے عورت وہ تلاش کی کہ جو خوبصورت ہو لیکن ساتھ دیندار بھی ہو، متقی بھی ہو، کیونکہ اس کے تقوی اور اس کی نیکی کا اثر بچے کی ذات پر بھی پڑتا ہے. یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کہ ابو ہریرہ، نکاح جو ہے وہ اکثر 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. مال دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے اور تقوی دیکھا جاتا ہے. ابو ہریرہ تم تقوی دیکھ کر عورت سے نکاح کرنا، اس لیے کہ اس تقوی اور اس نیکی کا اثر بچے پر بھی ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش سے پہلے کا یہ اس کا حق ہے کہ نیک ماں کا انتخاب کیا جائے. نیک ماں ہوگی تو بیٹے عبد القادر جیلانی جیسے جنم لیں گے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ولایت کی بنیاد کس چیز پر ہے تو آپ نے کہا کہ میری ولایت کی بنیاد سچ پر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سچ کی تاکید ان کو کرنے والی ان کی ماں تھی. ڈاکٹر صاحب، عمومی طور پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فوری طور پہ گھٹی دی جاتی ہے، بازار سے بھی ملتی ہے، شہد کی بھی دیتے ہیں اور کھجور کی بھی دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہے؟ فوری کیا کرنا چاہیے؟ بچہ پیدا ہو گیا کیا کرنا چاہیے؟ لیکن یہ بات بہت اہم ہے. بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کچھ اس کو خوراک دینا، اس کی سائنٹیفک گراؤنڈز ہیں. سائنٹیفک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس سے پیدائش سے پہلے تو اس کی ساری خوراک جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے، ماں کے خون کے ذریعے آ رہی ہوتی ہے، ناف کے ذریعے آ رہی ہوتی ہے. وہ ایک دم جب کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو بچے کا گلوکوز لیول بڑی تیزی سے نیچے جا سکتا ہے. اور جب گلوکوز لیول بڑی تیزی سے نیچے چلے جائے تو اس کے بہت زیادہ مضر اثرات آ سکتے ہیں. تو اس لیے سائنٹیفکلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بچے کو پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر اندر کچھ خوراک دی جائے. اچھا جی، 1 گھنٹے کے اندر ایک خوراک دی جائے. اب اس کو میں سمجھتا ہوں کہ عام ہم الفاظ میں گھٹی کہتے ہیں، اس کی سائنٹیفک ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو ڈیفینیٹلی میڈیکل سائنس میں بھی پیدائش کے فوراً بعد کچھ خوراک کا کنسیپٹ یا گھٹی کا کنسیپٹ وہ کیا دینی چاہیے؟ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے میں تو بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو سائنس سے چیز ثابت ہے اور جس کا کچھ تذکرہ قرآن میں بھی ہے وہ ماں کے دودھ کا ہے. اب سائنس سے یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو ماں کا شروع کا دودھ ہوتا ہے جس کو ہم سائنس میں کولوسٹرم بولتے ہیں، بولی، جسے عام اگر بھینس کا بچہ ہوتا ہے بالکل بولی، تو وہ نہ صرف غذائیت میں بھرپور ہوتا ہے
بلکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس سے بچہ بہت سارے انفیکشن سے اور امراض سے بچ سکتا ہے. اچھا. تو سائنٹیفکلی تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ گھنٹے کے اندر اندر کولوسٹرم دیا جائے تو اس سے بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں. تو اچھا یہ یعنی ماں کا دودھ از دی بیسٹ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو، امام حسن، امام حسین کو اپنے منہ میں کھجور چبا کے اور اپنا لاب دہن ساتھ شامل یہ دیا، تو کیا اب بھی یہ کیا جانا چاہیے؟ جی بالکل، حدیث میں یہ بات ہے. اب یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے معاملات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں. اچھا. ان کی خاص اپنی عادات اور ان کی اللہ تعالیٰ کے نبی اس میں شفا جو ہے اور وہ تو بالکل اس کا تو دیٹ از ان میچڈ. ہاں اس کا کوئی مقابلہ نہیں دنیا میں، مقابلہ نہیں ہے، لیکن اس کو پھر ہم جنرلائز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی چیز تھی ان کے اللہ کا خاص بندہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی تو ظاہر ہے کوئی اس کا متبادل نہیں ہے. لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ اب ہر کوئی اس طریقے سے کرنے لگے. اب خدا نخواستہ جو بڑا جس کی گھٹی وہ اس طرح دلوائیں اور وہ خود مریض ہو، ٹی بی کا مریض ہو، کوئی انفیکشنز اس کو ڈیزیز ہو تو ریزسٹنٹ پاور کم ہوگی، بلکہ وہ تو اس کا الٹا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا. جنرلی یہ ہے. اب ماں کے دودھ کی جو بات ہے تو قرآن میں بھی ذکر ہے ماں کا دودھ دیں اور 2 سال تک دیں، 2.5 سال تک دیں، ٹائم بھی مقرر کر دیا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا جی، یہ اذان اور اقامت بچے کے کان میں دی جاتی ہے. میں اس کا مطلب تو یہ سمجھتا ہوں کہ آتے ہی اعلان ہو جاتا ہے دائیں کان میں اذان بائیں میں تکبیر کہ آج سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ جب ضرورت پڑی تم نے قربان ہو جانا ہے. کیا بات، یہی مطلب ہے اس کا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں، آپ بتائیں. یہ انسان کا ایک حص ہوتی ہے، اور جب یہ سول اس کی باڈی میں بھی نہیں آئی تھی تب بھی اس تھی. عالم ارواح میں جب رب کائنات نے ارواح سے فرمایا الستو بربکم، تو تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا قالوا بلا. اس کا مطلب ہے کہ روح جو ہے سنتی ہے، اس کو سینس ہوتی ہے. ٹھیک. اب جب یہ باڈی کے اندر آتی ہے تو اس کا تعلق باڈی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ باڈی جو ہے پھر اس کے ساتھ ایسے مل جاتی ہے، اور جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. اچھا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف و معجوش میں لکھا ہے سما کے باب میں کہ عجم کا ایک بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کا ایک بیٹا تھا 2 سال کا. تو کہا اب کس کو تخت پر بٹھائیں؟ تو حکیم بزرگ مہر انہوں نے کہا کہ یار ایسے کرو، کوئی ایسے بندے بلاؤ کہ جو پڑھتے ہوں ردم کے ساتھ. اچھا. ہاں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کی موومنٹ کیا ہوتی ہے. تو جب انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تو بچے نے اللہ شروع کر دیا، کہنے اس کو حصہ ہے، اس کو تخت پر بٹھا دو. اچھا. اور یہ جو حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو ارواح کو ملتا ہے. اب جو کانوں کے اندر آواز آتی ہے اللہ اکبر، تو پورے باڈی میں پینٹریٹ کر جاتی ہے آواز، اور ایک گھروں کو رشتے کے بالوں کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے. اور جو ارواح جو ہیں نیک ارواح ہوتی ہیں اس کے رزلٹس جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں جب پنپتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو وہ الفاظ روح کے اندر جو گئے تھے اس کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یہ مسند عبدالرزاق کی حدیث ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے خود امام حسن و امام حسین کے کانوں میں اذان کہی. اور مسند عبدالرزاق میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے یہاں بیٹا ہوا اور عبداللہ بن ابو بکر نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت فرمائی. اچھا، اپنا پروفیسر بشارت، علامہ اقبال کے پاس ایک نواب صاحب تھے، ان کے بہت قریبی دوست، غالباً بھوپال کے یا کہاں کے تھے. تو وہ ان کی بیگم فیملی وے پہ تھی، تو علامہ نے کہا کوئی اچھا سا قاری تلاش کریں جو روز بیگم صاحبہ کے پاس بیٹھ کے روز قرآن حکیم کے آگے تلاوت کیا کرے. تو تلاوت کا جو اثر ہے یہ بھی ہوتا ہے بچوں پہ. جی بالکل، پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے بعد بھی. بالکل. اس میں بالکل ہمارے سامنے ایک زندہ مثال موجود ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ جب وہ پہلے دن مکتب گئے تو استاد نے ان کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھائی، تعوذ اور تسمیہ، تو انہوں نے خود قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. اور روایات میں آتا ہے کہ 4 سپارے آپ نے استاد کو سنائے. تو استاد نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے کس درسگاہ میں گئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں آج بالکل مدرسے کے اندر میرا پہلا دن ہے. استاد نے پوچھا یہ 4 سپارے کہاں سے یاد کیے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں روزانہ قرآن پڑھتی تھی، میں سنتا تھا ماں کے پیٹ میں، اور 18 پارے یاد ہو گئے جی بالکل، ٹوٹل 18 مختلف روایات ہیں۔ تو جب میں دنیا میں آیا تو اس وقت میں ان قرآن مجید کے سپاروں کا حافظ بن چکا تھا۔ اسی طرح دیگر اولیاء کرام کے حوالے سے بھی یہ روایات موجود ہیں۔ بچے کے کان میں جو اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں، جیسا کہ قبلہ یوسفی صاحب نے بھی بیان کیا، بہت ساری حکمتیں محدثین نے بھی لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں ابتدائی طور پر جو آوازیں پڑتی ہیں وہ ساری زندگی اس کے کان میں گونجتی رہتی ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، دوسری طرف محبوب ذات کبریا کا تو ان کی رسالت کا اعلان ہے۔ ہماری بات جاری رہے گی پروفیسر صاحب، ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب؟ محمد اعظم بول رہا جی، میں قصور سے جی۔ جی اعظم صاحب کوئی سوال ہے تو فرمائیں۔ میں نے یہ کہنا تھا جی عقیقے کا جو طریقہ بتا دیں بچوں کو، یہ عقیقہ جب کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی بات میں اضافہ ہو جائے گا جی۔ پروفیسر بشار سے جی عقیقے کا طریقہ کار۔ جی میں جو بات کر رہا تھا میں اس کو مکمل کر لوں کہ وہ آواز جو ہے کانوں میں وہ ساری زندگی گونجتی رہتی ہے، پہلی آوازیں جو اس کے کان میں پڑتی ہیں۔ آج سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ بچے کے کان میں پڑنے والی پہلے آوازیں ابتدائی آوازیں ساری زندگی اس کے کان میں گونج رہی ہیں۔ اسی لیے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ پھیلائے ہوئے گوشہ داماں کے تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، کہ جو حقائق آج ثابت کی جا رہے ہیں وہ 1500 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی بتائی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پیٹ کے اندر مکہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اور بچے کا رونا اسی سبب سے ہوتا ہے۔ جب اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو وہ شیطان کو اسے دور بھاگ جاتا ہے، اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، وہ سکون کے عقیقے کا بعد میں آتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھ لوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو حفاظتی ٹیکے فوری لگنے چاہیے، بعض لوگوں کا خیال ہے نہیں لگانے چاہیے، اور اب تو لوگ قتل و غارت پہ اتر آئے ہیں۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی یہ بچوں کو اس لیے لگا دیے جاتے ہیں کہ ان کے زیادہ بچے نہ کل کو پیدا ہوں۔ اس حوالے سے بہت سارے مغالطے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بچے کی نہ صرف ہم نے روحانی اور ذہنی تربیت کرنی ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ بھی بالکل صحت مند تن و مند ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، آپ کے چہرے پہ بھی بچوں والی معصومیت نظر آ رہی ہے۔ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بچوں میں رہ رہے کہتے ہیں یہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوتے ہیں نا کالجوں کے، یہ ینگ ہی رہتے ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا کیونکہ وہ ینگسٹر میں ہر وقت رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ بھی بچوں والی معصومیت لگ رہی ہے۔ بس یہ بچوں کے ساتھ رہ رہا کہ بچوں کے ساتھ کھیل کھیل کے۔ اچھا جی، تو یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی جسمانی صحت اور اس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری میں سے ہے۔ ٹھیک، اور اس میں سے اب ہمیں معلوم ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ حفاظتی ٹیکے جو ہیں بچوں کو بہت سارے موذی امراض سے بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اسی دنیا کے اندر جس کو ہم سمال پاکس یا چیچک کہتے ہیں، اس کا مرض بہت عام تھا، جس کے لوگ بہت شکار بھی ہوتے تھے، اموات بھی ہوتی تھیں، بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ لیکن جب پوری دنیا کے اندر ایک کمپین چلی تو چیچک کا مرض زمین سے ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں اور ہیں کوئٹہ سے مینگل صاحب، تو ان کا بہت دور سے کال کر رہے ہیں، سن لیں۔ جی السلام علیکم مینگل صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے محترم، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ بخیر، آپ کو بھی اور پورے پاکستان والوں کو، اور خصوصاً آپ کی بیٹھنے والوں کو، بڑی مہربانی۔ کوئی سوال؟ محترم ابھی جو اس سے پہلے مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیے اس میں غیر شعوری طور پر بچے کے کان میں جو ہے جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس کو بندگی پہ تیار کیا جا سکے۔ ابھی فطرتاً اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد سبحان اللہ، سبحان اللہ مینگل صاحب، کمال بات کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو وہ ماحول بعد میں کیوں نہیں ملتا؟ ایک اسلامی ریاست کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر، ایک اسلامی ملک کے اندر، اسکول کی سطح پر، کالج کی سطح پر، یونیورسٹی کی سطح پر، وہاں پہ صرف اور صرف فنون ہی سکھایا جاتا ہے، اللہ کے روشناس نہیں کرایا جاتا۔ ٹھیک، میں سمجھ گیا سوال آپ کا، بالکل ٹھیک، آپ نے جو فرمایا درست فرمایا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہاں جی، میں حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں کہہ رہا تھا جی، تو اس کا مطلب ہے ہمیں پکا معلوم ہے کہ حفاظتی ٹیکے کام کرتے ہیں، کارآمد ہیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہے۔
پولیو بھی اب پوری دنیا کے اندر صرف 1 یا 2 ملکوں کے اندر رہ گیا، جس میں بدقسمتی سے پاکستان بھی ہے۔ اب یہ باتیں ایک بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ جی پولیو کو قطرے پلانے سے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جی نسل کشی کا یہ استعمال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب ساری دنیا کے اندر انہی پولیو کے قطروں کی وجہ سے پولیو کا مرض ختم ہو گیا۔ ٹھیک، تو ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمارے علماء سے بھی میں درخواست کروں گا کہ یہ جو بہت سارے خیالات لوگوں کے بن گئے ہیں ان کو کلیریفائی کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بچوں کی بہتری کے لیے ہے۔ تو پیدائش کے فوراً بعد حفاظتی ٹیکے شروع ہونے چاہیے، سینٹر سے لگتے ہیں وہ ضرور لگوانے چاہیے۔ یہ کتنے عرصے بعد؟ تو ڈاکٹر صاحب وہ دوائیاں بھی تو ہمارے یہاں تو ایکسپائرڈ میڈیسن یوز ہو جاتی ہیں، دیکھیں ہاں جی وہ ایکسپائرڈ میڈیسن جو یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یقیناً ان کی بھی ہدایت بھی دے اور ان کے اوپر گرفت بھی ہوگی، لیکن جنرلی اس کا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم خاصا مناسب ہے، حکومت کے لیول کے اوپر بھی ہے۔ آپ کے ہاسپٹل چلڈرن ہاسپٹل میں نا؟ چلڈرن ہاسپٹل میں ہوں میں، وہاں فوری لگاتے ہیں؟ بالکل جی، چلڈرن ہاسپٹل میں پیدائش کے فوراً بعد حفاظتی ٹیکوں کا جو کورس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کون کون سے لگتے ہیں؟ پہلے پیدائش کے فوراً بعد جو لگتا ہے وہ ٹی بی سے بچاؤ کا ٹیکہ لگتا ہے اور ساتھ پولیو کو قطرے دیتے ہیں۔ کتنے عرصے بعد؟ یہ ودن فیو آورز آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی ہاں، اگر کوئی اور کانٹر انڈیکیشن نہ ہو، بچہ اگر صحت مند ہو تو آپ پیدائش کے فوراً بعد دے سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ ٹی بی کا جو مرض ہے کتنا کامن ہے، اگر ہم وہاں سے حفاظتی ٹیکوں کا یہ شروع کر دیں، اقدامات شروع کر دیں تو بہت حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام مختصر سی بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے آج ہم مفت مشورے لے رہے ہیں۔ کلینک میں جائیں تو پھر بہت فیس دینی پڑتی ہے، ویسے یہ ڈاکٹر ہارون بڑا شریف آدمی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافقین اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی، عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبات، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ایک سہارا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا، اور ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل نہ صرف ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے بلکہ ایک امانت بھی ہے، اور اس امانت کو ہمیں اپنے قول اور عمل سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، فیس بک پہ آپ ہمارا روز کتاب الشفا کے میں نسخے بتاتا ہوں تو بہت زیادہ آپ کی ای میلز آتی ہیں، آپ کے میسیجز آتے ہیں کہ جی کتاب الشفا کا فلاں نسخہ بتا دیں۔ تو اب ہم نے اس کا اہتمام کر دیا ہے، آپ فیس بک پہ جس کا لنک ابھی ہم آپ کو دکھا دیں گے سکرین پر، وہاں سے آپ کو تمام نسخہ جات جو آج تک میں نے بتائے ہیں، وہ پارکنسن کے ہوں، وہ دیگر امراض کے ہوں، پاگل پن کے ہوں، بچوں کے نظر بد کے ہوں، یہ تمام نسخے آپ کو
کتاب الشفا کے ہماری ویب سائٹ پہ اور فیس بک پہ مل جائیں گے۔ اپنے یوسفی صاحب، جناب، نام کے معاملے میں لوگ جو بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ فلاں فلمی ہیرو بڑا مشہور ہو گیا تو وہ نام ہم نے رکھ لینا ہے، اور بعض اوقات لوگ بغیر سوچے سمجھے پرویز نام رکھ دیتے ہیں، کیسر نام رکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے بعض جو بڑے دینی گھرانے تھے ان کے بچوں کو یا بڑے افسروں کو کہا کہ یہ تم نے کیا نام رکھا ہے، تمہارے بڑوں نے پرویز نام رکھ دیا، رسول اللہ کے دشمنوں کے نام تو نہیں رکھنے چاہیے آپ، یہ اس کا فرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نام رکھنے کو حکم دیا ہے، مثلا آپ نے نام رکھو عبداللہ، عبد الرحمن، اس پیٹرن پر چل کے ہمیں اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے جی۔ ناموں کا اثر نہ ہوتا تو اوباما حسین کالا امریکہ کا صدر کیسے بن جاتا؟ اثرات تو اس نام کی برکت ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا پیارا نام ہے، اور امام غزالی رحمہ کے والد کا نام، دادے صاحب کا نام محمد بن غزالی، ماشاءاللہ۔ تو یہ جو نام ہے اس کا روحانی طور پر اثر ہوتا ہے، شخصیات پر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا امام حسن کا نام حرب رکھا گیا تو آپ نے حسن رکھا، آپ نے پھر حرب رکھا، پھر حسین رکھا، تو آپ محسن کا رکھا، پھر آپ نے محسن، اور ان کو شبر شبیر کے نام پہ وہ ہارون علیہ السلام کے حساب سے رکھا ہے۔ تو یہ نام جو ہوتے ہیں اچھے نام رکھنے چاہیے، یہ ایکٹروں کے نام رکھنے سے پھر بندے کے اندر وہی باتیں آ جائیں گی، اور جب یہ اچھے نام رکھیں گے عبداللہ، پھر یہ بگاڑا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، بگاڑنا بھی نہیں چاہیے۔ نہیں، لوگ تو عبداللہ کو عبدل کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بھی اب عبدل اس طرح کی باتیں یہ بھی کرتے ہیں، عبداللہ بھی کہتے تھے، عبداللہ بھی کہتے ہیں، عبداللہ پٹی اسی سے مشہور کر دیا۔ لیکن نام جو ہے نا اس کی تسخیر نہیں کرنی چاہیے، پورا صحیح نام لینا چاہیے، جب پکاریں عبداللہ، عبد الرحمن، اس سے اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا اور بندگی کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ اسلام آباد سے ایک کالر ہے یوسفی صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام غازی صاحب، کی بلا کیا حال ہے، خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں ہیں، حکم۔ بڑے دنوں کے بعد آپ سے بات ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ بچے اور بچی کے عقیقے میں فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بچیوں، ہمارے بلوچستان میں خاص طور پر بچی کا عقیقہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، صرف بچے کا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک، ابھی پوچھتے ہیں جی پروفیسر بشارت، پہلے بھی ایک سوال تھا، اب جواب دے دیں۔ عقیقہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور سنت ابراہیم بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے عقیقہ جو ہے بے شمار احادیث اس کے اندر ابواب باندھے گئے عقیقہ کے، اور ان ابواب کے اندر بہت ساری احادیث ذکر کی گئیں جن میں عقیقہ کرنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7ویں دن کا ہو جائے تو اس 7ویں دن ہی اس بچے کے سر کے بال بھی اتارے جائیں، نام بھی رکھا جائے اور عقیقہ بھی کیا جائے۔ پھر عقیقہ کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ لڑکی کی طرف سے 1 جانور اور لڑکے کی طرف سے 2 جانور، اور اگر ہو تو 1 جانور بھی لڑکے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں جانور کے والے سے جو شرائط ہیں بالکل وہی ہیں جو قربانی کے اندر ہے، یعنی جانور کی عمر کے والے سے، عیوب سے پاک ہونا، یہ ساری چیزیں وہی ہوں گی جو قربانی کے اندر ہیں۔ گوشت کا حکم بھی وہی ہے جو قربانی کے اندر ہے کہ چاہے تو سارا خود رکھ لے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے بنا لے، 1 خود رکھے، 1 رشتہ داروں میں تقسیم کرے، 1 غرباء میں تقسیم کرے۔ پھر یہ بھی ہے کہ چاہے تو کچا تقسیم کرے، چاہے تو اس کو پکا کر بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ عقیقے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی دیا کہ عقیقہ جو ہے یہ 7ویں دن کیا جائے، اگر 7ویں دن نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد جب کبھی بھی آسانی ہو تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی حدیث میں آئے کہ بچہ عقیقے کی طرف سے گروی ہوتا ہے، یعنی اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، ساری عمر میں بوڑھا ہو جائے تو تب بھی اگر وہ اپنا عقیقہ اس کا نہیں ہوا تو وہ عقیقہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن کرے، 7ویں دن نہیں کر سکتا تو اس کے بعد جب کبھی بھی آسانی ہو کرے، لیکن 7ویں دن کا حساب ہو۔ 7ویں دن کا حساب کیسے ہوگا کہ اگر اس بچے کی پیدائش جمعے کو ہوئی تھی تو جمعرات کو عقیقہ کیا جائے گا، یعنی اس 7ویں کے حساب سے جمعرات کو ہوئی تھی تو بدھ کو کیا جائے گا، بدھ کو کرے گا، یعنی 1 دن پہلے عقیقہ کیا جائے تو یہ 7 کا حساب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیں، میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ کیسز میں، میرے اپنے پوتے پوتی ہیں، فوری طور پہ یہ جو ہے یرکان، کیا اس کو کہتے ہیں آپ، جانڈس کہتے ہیں، عام زبان میں پیلیا بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت کامن فینومنا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ ڈاکٹر ڈرانے کے لیے تو نہیں کہتے؟ نہیں، یہ اصل میں تو اب تحقیق سے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو یرکان کا ہونا ہے، ہلکا پھلکا یرکان کا پیدائش کے 2، 3، 4 دن ہونا،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لحاظ سے پروٹیکٹیو ہے. اچھا کیونکہ جب یرکان ہوتا ہے اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اچھا ڈیفینیٹلی. پہلے یہ بات سائنس کو بھی نہیں سمجھ تھی, اب جیسے جیسے سائنٹیفک ریسرچ ہوتی جاتی ہے پتہ چلتا جاتا ہے. تو ہلکا پھلکا یرکان بہت کامن ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. بچے کا جگر کا ذرا سا امیچور ہونا, بچے کے جو بلڈ کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا, بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. لیکن لب لباب یہ ہے کہ بلیسنگ اس طریقے سے ہے کہ جب یرکان ہوتا ہے تو جسم میں خاص قسم کی کیمیکل سمجھ لیں پیدا ہوتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں آکسیڈیٹیو قسم کے سٹریس پیدا ہوتے ہیں. تو یرکان اس آکسیڈیٹیو سٹریس کو فائٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. سائنٹیفکلی سمجھانا میرا خیال ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن اتنا کہنا کافی ہے. تو دھوپ میں کیوں رکھتے ہیں بچے کو, اٹھا کے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں پھر؟ دھوپ میں رکھنے کا دو تین باتیں اس میں اگر آپ اجازت دیں. ایک تو یہ ہے کہ یرکان, ہلکا سا یرکان ہونا کوئی فکر کی بات نہیں ہے, ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ یرکان کون سا ہو جب فکر ہونی چاہیے. ایک تو وہ یرکان ہے جو پہلے ہی دن ہو جائے, پیدائش کے 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے تو فکر کی بات ہوتی ہے, پھر معلوم کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا ہے. دوسرا ایسا یرکان جو بہت زیادہ ہو جائے, بالکل اورنج کلر ہو جائے, پیلا ہو جائے, پیر کے تلوں تک پلاہٹ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا یہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے, تو یہ یرکان ہفتہ 10 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے. جو پری میچور بیبیز ہوتے ہیں ان میں یہ 2 ہفتے تک چلا جاتا ہے. کسی بھی بچے کا یرکان اس ڈیوریشن سے بیونڈ چلا جائے تو بھی وہ پوٹینشلی فکر کی بات ہو سکتی ہے, تو بھی اس کو چیک اپ کرا لینا چاہیے. جہاں تک بات دھوپ کی ہے تو یہ دیکھا گیا کہ خاص قسم کی ویو لینتھ کی لائٹ جب پڑے تو وہ سکن کے اوپر سے یرکان کو میٹابلائز کر دیتی ہے, اور پھر وہ میٹابلائز ہو کر کے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے پیشاب کے راستے نکل جاتا ہے. تو اس کی ویو لینتھ, اسی کی وجہ سے پھر آپ کو معلوم ہے کہ جن کو ضرورت ہو تو وہ نیلی شعائیں بھی لگاتے ہیں, وہ بھی خاص ویو لینتھ کی شعائیں ہوتی ہیں. تو وہ کچھ ویو لینتھ کی شعائیں سورج کی روشنی میں بھی ہوتی ہیں تو وہ لگایا جا سکتا ہے, لیکن ہر بچے کو ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک, ایک کالر ہے, لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں, اپنا ٹی وی بند کر دیں. اچھا جی فرمائیے. سر میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھی کہ بچے کو کہتے ہیں نہان تو بعد جان دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ پوچھ لیں گے. نہلانے کے بعد بچے کو کہتے ہیں اذان دینی چاہیے, بغیر نہلائے اذان نہیں دینی چاہیے, یہ لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات مکمل ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب, اب وہ یرکان کے حوالے سے اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 2-3 باتیں میں نے موٹی بتائی ہیں, یہ صفائی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہر کوئی آتا ہے بچے کو اٹھا لیتا ہے, مائیاں منہ چوم رہی ہوتی ہیں, بزرگ عورتیں, گھر والے, تو یہ بھی ذرا بتا دیں. جی اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے, محبت شفقت تو ساروں کو ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ بہت اہم بات ہے. ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے, تو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. بچے کو پیدائش کے بعد اگر کوئی ریزن نہ ہو تو اس کو صاف نیم گرم پانی سے صاف کر دیں, یا فور دیٹ میٹر نہلا بھی دیں, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی ٹھنڈ لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ عام کنسیپٹس ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بند کمرے کے اندر, جس کو تھوڑا سا گرم کر لیں کمرے میں, وارم کر کے, تو اس کو نہلا دینا چاہیے. اس سے بہت سارے مسائل سے بچہ بچ سکتا ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, پھر اسی ٹھنڈ کو لے کر کے کئی دن گزر جاتے ہیں, بچوں کو وہی کپڑے پہنائے ہوتے ہیں. اب ہوتا ہے کیا, نارملی جسم کے اندر جو جراثیم ہیں وہ وہاں پہ بیٹھتے رہتے ہیں اور وہ پرورش پاتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جسم کی اپنی رطوبتیں نکلتی ہیں, وہ بھی جراثیموں کی پرورش کا سبب بنتی ہیں. پھر جسم کی جو سکن ہے وہ شیڈ آف ہوتی ہے, اور وہ بھی انفیکشنز اور بیماریوں کا موجب ہو سکتی ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بے شک موسم گرم ہو یا ٹھنڈا ہو, آپ احتیاطیں کر کے آپ اس کو چینج کریں, اس کے کپڑے بدلیں, اس کو نہلاتے رہیے. جو آپ نے بات کہی کہ پیار محبت شفقت تو دل کرتا ہے, لیکن اس میں پوٹینشیل رسک ہوتا ہے کہ جراثیم نہ ٹرانسمٹ ہو جائیں. تو اس میں خاص طور پہ جن کو زکام کھانسی ہے, جن کو دست لگے ہوئے ہیں, جن کو کوئی جلد کی مرض ہے, تو ان سے پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بچے کو بہت زیادہ ہینڈل نہ کریں. اور اس کو ذرا بچنا چاہیے. لیکن ماں کا دودھ جو ہے ڈاکٹر صاحب, جی ماں چاہے بیمار بھی ہو تو پھر بھی دودھ پلا سکتی ہے. بالکل 100% ایسی بات ہے. یہ بھی ایک بڑا کنسیپٹ ہے. دودھ میں نہیں بیماری کا اثر آتا. دیکھیں جی, جو دودھ نہ پلانے کے نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ذرا سی بیماری کے نقصانات کو ہم قابل قبول سمجھتے ہیں اس معاملے میں. تو وہ جو کہتے ہیں نا رسک ورسز بینیفٹ, تو ماں کے دودھ کا بینیفٹ اتنا زیادہ ہے کہ ذرا سا جو رسک ہے اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں. سو فار سو کہ اگر ماں کو ایون ہیپیٹائٹس ہو تو بھی ہم کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کا اتنا فائدہ ہے, تب بھی وہ ماں کا دودھ ہی پلائیں.
یہ ہمارے ملکوں کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے WHO کی، اتنا اس کا اتنا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے صفائی کے کانٹیکس میں ہم کہتے ہیں کہ پھر بچوں کو جب ہینڈل کریں، پکڑیں، اس کو فیڈ کرائیں یا اس کے کپڑے وپڑے چینج کرائیں، تو ضروری ہے کہ ہاتھ دھو کر کے اس کو ہینڈل کریں۔ بہت سارے جو مرض ہیں ان کی ٹرانسمیشن کو ہم ہینڈ واشنگ سے روک سکتے ہیں، تو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب وہ سوال پوچھا تھا جی، یہ جو اذان ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اگر بچے کو کوئی بیماری یا مرض نہ ہو تو جو اندر سے آلودیاں لے کر آتا ہے بچہ، اس کو واش کرنا چاہیے۔ اور یہ جو سر مونڈتے ہیں یہ بھی اس لیے ہے کہ وہ جو علائشیں اس کے سر کو لگی ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جب وہ یہ مثال کے طور پر بچے کو غسل نہیں دیا گیا، لیکن اذان دینے میں حائل نہیں ہے، یہ اذان دی جا سکتی ہے کوئی عذر کی صورت ہے نا، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، اور یہ پرانے لوگ کرتے ایسے تھے کہ بچے کو پہلے غسل دیتے تھے، پھر اذان دیتے تھے، پھر 7 دن کے بعد اس کے سر موڑا جاتا تھا، لیکن بغیر اس کو نہلائے بھی اذان دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اذان دینا اس نے ہے جس سے دوسرا آدمی ہے، اس کو وضو کرنا چاہیے نا، اس اثرات اس کے ہیں، تو اس بچے پر نہیں اس کا کوئی اس کا انفلوئنس ہوتی ہے۔ اب علامہ صاحب ہم روز اپنے ناظرین سے ایک سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا سوال ہے، ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا نام کیا تھا؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا، سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا وصال مبارک معتبر روایات کے مطابق 15 رجب 62 ہجری 62 میں ہوا تھا، اور جنہوں نے درست جواب دیا خوش نصیب کا نام ہے محمد اسد صاحب اسلام آباد سے۔ اسد صاحب انشاءاللہ آپ کا گفٹ جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ جی بشارت صاحب، بچہ پیدا ہو گیا، اب ہمارے ہاں عمومی طور پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ سختی شروع ہو جاتی ہے، ذرا گرون اپ ہوئے تو تھپڑ مارے اور اس پہ بڑی سختی کی، جو غلطی کرے اس کو مارے۔ اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ اسلام کے اندر بچوں کو ادب سکھانے کا حکم تو دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نصاب بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنی امت کو دیا ہے۔ اس میں ایک بات پہلی تو میں ضروری عرض کر دوں، وہ رہ نہ جائے کہ سر کے بال جو مونڈنا ہے اس میں نبی علیہ السلام کی قولی اور فعلی حدیث بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا بھی اور حکم بھی دیا کہ سر کے بال اتارنے کے بعد ان کا وزن کر کے ان کے برابر وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کیا جائے۔ اس میں 2 حکمتیں بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ سر سے، جس طرح یوسفی صاحب نے فرمایا کہ سر سے وہ جو بال ہیں ابتدائی بال وہ بھی اتر جائیں گے، اور اس کا سائنسی فائدہ یہ ہے کہ بچے کو قوت حاصل ہوتی ہے، خاص طور پر اس کی نگاہوں اور سماعت کے اندر ایک قدرتی طور پر قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور چاندی صدقہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہوگی اور بچے کے اندر باہمی تعاون کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے اندر بچے کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ میں ایک واقعہ آپ کی اجازت سے اچھا ایک ذرا بتا دیں، جی یہ جو بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو افسوس کے لیے لوگ آتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا آپ کے گھر بچی پیدا ہو گئی، یہ بھی ذرا بتا دیں۔ یہ بالکل غازی صاحب اسی طرح ہیں جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر بچیاں پیدا ہوتی تھی اور وہ منہ چھپا کر پھرتے تھے، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا اور اپنے دامن پر اس کو وہ بدنما دبا سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب صحابہ کرام تشریف لاتے آپ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، کل وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اچھا اگر کوئی افسوس کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے گاؤں میں، خود میں نے دیکھا یہ کہ جس کے ہاں 2 یا 3 بچیاں پیدا ہوگی تو جس طرح مرگ کے موقع پہ آتے ہیں نا افسوس کرنے کے لیے، تو باقاعدہ گروپس میں عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم افسوس کرنے آئے ہیں۔ یہ علم کی کمی ہے اور جہالت اس کی وجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں اور اس بیٹی والے کے گھر میں اتر کر ماں باپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک کمزور مخلوق سے کمزور جان باخر آئی ہے، تم اس کی نگہداشت کرو گے تو کل جنت کا فیصلہ تمہارے لیے ہو چکا ہے، اور یہ بیٹیاں جنت سے تمہارے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اس لیے حدیث کے اندر بیٹیوں کی پرورش کا حکم دیا، بیٹیوں کی محبت کا حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں جو عرض کر رہا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور شفقت کے حوالے سے بھی کہ ماں باپ نیک ہوں گے، شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہی بچہ جس کے بارے میں حکم دیا قرآن سکھاؤ، حدیث سکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی، ایک چھوٹا سا بچہ آپ کی دائیں جانب بیٹھا تھا اور بائیں جانب
جانب ایک بزرگ صحابی بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے پانی پیا پیالے میں اور آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ حق تو تمہارا ہے، دائیں جانب والے کو میں پہلے دیتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں اس بزرگ کو دوں. تو اس نے کہا جی میں اس حق کی قربانی نہیں دیتا، میں پہلے پیوں گا. اب محدثین نے وجہ کیا لکھی ہے کہ ماں باپ نے تربیت ہی ایسی کی تھی کہ وہ بچے نے پیالہ اس لیے مانگا کہ نبی علیہ السلام کے لب مبارک لگے تھے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بچے بعض اوقات ڈسفگرڈ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو پرابلمز بھی ہوتے ہیں بچوں کو، کوئی پیدائشی امراض، کوئی ٹیڑے، اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ نارملی تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ظاہر ہے الحمدللہ واسٹ میجورٹی بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. کچھ کے اندر بالکل واضح بظاہر جسمانی نقائص ہوتے ہیں، تالو کا مسئلہ ہو سکتا ہے، پاؤں ٹیڑھا ہو سکتا ہے، اس طرح کے کمر میں پھوڑا ہو سکتا ہے، اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو وہ تو بہت واضح قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ تو پیرنٹس دیکھ لیتے ہیں، ماں باپ پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیتے ہیں. البتہ بہت سارے امراض ہیں جو بہت واضح نہیں ہوتے، جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ایک ہمارے میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو بورڈ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، یہ شاہ جی کا ڈیرہ ہے، سوکے کا علاج کیا جاتا ہے یہاں پہ، یہ کیا چکر ہے؟ یہ جو سوکا ہے یہ اصل میں تو یہ سوکا یا سوکرا یا جس کو ہم اپنی زبان میں میل نیوٹریشن کہتے ہیں، یہ بیسیکلی تو غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، لیکن الامراض اگر آپ مجھے کہیں اجازت دیں تو بہت بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ جو ہے وہ غذائیت کی کمی ہوتی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں یہ شاہ جی دم کریں گے، اور باقاعدہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اصلی دم والے، وہ کہتے ہیں نقلی دم والے، نمبر 1 نمبر 2. مجھے یقین ہے جو اصلی دم والے ہیں وہ دم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کہتے ہوں گے اس کو خوراک بھی دو. اچھا تو اس کا بتائیں کہ بھئی دم کا یقیناً کو اثر ہوتا ہوگا، لیکن یہ کاروباری فراڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نہ جائیں، جی بالکل، اس کی وجہ اس کو خوراک دیں. وہی جو شاہ جی کو جا کے 20 روپے دے رہے ہوتے ہیں، وہاں میں دیکھا 50 روپے فیس لکھی ہوتی ہے. ساتھ والے میں نے دیکھا اس نے لکھا یہ 20 روپے ہم لیتے ہیں. تو 50 والے کو ادھر اتوار کے روز ہی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور یہ دم ہو رہے ہیں. تو یہ بتائیں. یہ بڑا المیہ ہے، اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر آ کے کہتے ہیں جی سوکرا ہو گیا، پہلے دم درود کراتے رہتے ہیں. اور جو سمجھدار علماء ہوتے ہیں وہ تو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ علاج بھی کرائیے اور خوراک بھی کرائیے. اور جو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر رہنمائی نہیں ہوتی، اور پھر جب مسئلہ بہت بگڑ جاتا ہے. یہ جو کانوں میں بھی کہتے ہیں بچوں کے جی اس کے کیڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک لے کے لکڑی اوپر رکھ کے وہ کہتے ہیں میں نے کان کھا لیا ہے، وہ جب وہ جو کیڑا کھا لیا ہے میں نے دم کرتے ہوئے. یہ بھی بتائیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں نا جو بنی ہوئی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو سوکرا ہے، اگر بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں اپنا دودھ پلائے اور 6 ماہ تک صرف اپنا دودھ پلائے، کوئی اور چیز نہ دے، اور 6 مہینے کی عمر سے آنورڈ اس کو خوراک شروع کر دے، ٹھوس غذا شروع کر دے، اور اپنا دودھ، ماں کا دودھ 2 سال تک جاری رکھیں جیسے کہ دین کا بھی حکم ہے، تو بچے کو سوکرا نہیں ہوگا. پھر بھی اگر بچے کے پیٹ کے کیڑوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیڑے نکلنا، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جی وہ تو دیکھیں وہ تو پھر اگین اس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے. جو بچے مٹی وٹی کھاتے ہیں ان میں امکان بڑھ جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو پھر ظاہر ہے اس کا علاج موجود ہے، اس کا علاج کرایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن نپ دا ایول ان دا بڈ، صفائی ستھرائی، مٹی وٹی، یہ چونا وونا، ان سے بچا کے رکھیں تو وہ معاملہ سیٹ. اگر مٹی کھاتے ہیں بچے، مٹی سے کہتے ہیں کھیلنے دینا چاہیے ان کو، اس کا کیا حال ہے؟ اور یہ کیوں کھاتے ہیں بچے، اس طرف کیوں توجہ ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بالکل کھیلنا چاہیے، وہ اچھی بات ہے. کھانے کا جو رجحان بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ بچوں کے اندر سے ایک رجحان پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی اس بچے کے اندر وائٹامنز کی، آئرن کی، منرلز کی کمی ہوتی ہے. تو اس کا تعلق بھی پھر غذائیت سے ہو گیا. اگر اچھی غذا ہوگی تو وہ نہیں مٹی کی طرف، اچھی غذا ہوگی تو اس کے اندر وہ ارج پیدا نہیں ہوگی. اس کو ہم اپنی زبان میں پائکا کہتے ہیں. تو وہ پائکا کی ارج پیدا نہیں ہوگی، وہ مٹی نہیں کھائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں کو الٹا کرتے ہیں، سیدھا یوں کر کے کرتے ہیں، اوپر یوں کر کے پھینکتے ہیں، پھر اس کو پکڑ، یہ کیا ہے؟ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے، شفقت کرنی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو سکے. ہم نے بچوں کو دیکھا ہے کہ ایسے اچھالتے ہیں، ہاتھ سے سلپ ہو جاتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، اور بعض دفعہ بہت سیریس چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کے اس سے اوور ڈوئنگ ہوتی ہے. شفقت پیار بالکل کرنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی شفقت پیار نہ کریں کہ جس کی وجہ سے نقصان ہوئے، تو اس کا ذرا احتیاط کرنا چاہیے. اچھا ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ مثلا کھانا کھانے بیٹھے ہیں نا، تو ایک لقمہ بچے کے منہ میں، ایک اپنے منہ میں، 5 بچے ہیں، 5 کو ایک ایک لقمہ یہ دیتے ہیں.
تو اس میں بھی کوئی جرمز نہیں ٹرانسفر ہو جی جاتے؟ اس میں جرمز بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کو خود سے کھانے کی عادت ڈیولپ نہیں ہوتی. بچہ پکا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی منہ میں ڈالے گا تو وہ کھائے گا، اور پھر مائیں آتی ہیں ہمارے پاس کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ کھاتا نہیں، اور پھر جب معلوم کریں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو کھانے کی عادت نہیں ڈالی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کھانا ڈال کے پلیٹ میں اس کے آگے رکھ دیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں میں بھلے وہ اپنے کپڑے خراب کریں، بستر خراب کریں، وہ میزیں خراب کریں، لیکن ان کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے، ان کی جو اس کے کھانا کھانے کی جو ہنر ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے، اس کو اس طریقے سے کریں تو میرا خیال ہے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ایک دوست تھے سی ایس پی، اب ریٹائر ہو گئے، میرے ساتھ کلاس فیلو، ہم بہت دیر تک رہے. تو ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھا کہ سب بتائیں دوست جتنے ہیں وہ، ان میں سے کچھ ججز بھی ہائی کورٹ کے بنے بعد میں میرے ساتھ، بعض سی ایس پی افسر، سارے بڑے لائق تھے. تو بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ اپنا اپنا خوشی کا دن بتائیں. تو وہ ہمارے دوست جو سی ایس پی تھے، ایک بڑے آدمی کے بیٹے، انہوں نے کہا مجھے اس دن خوشی ہوئی جب میں بی اے کا اسٹوڈنٹ بنا تو پہلے دن میں نے کنگھی کی سر میں، ورنہ اماں جان ہی کنگھی کرتی. ہاں صحیح. تو یہ خوراک کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے پھر ایسے. بالکل یاد آیا. جناب ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بچے کو شیطان اور نظر بد کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ دعا ہے. بچے کو شیطان سے اور نظر بد سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ 11 بار پڑھ کر صبح و شام دم کریں. اول و آخر درود پاک جو بھی کوئی آپ کو آتا ہو وہ پڑھ کر اور بچے پہ دم کریں. انشاءاللہ تعالی نظر بد سے بھی محفوظ اور شیطانی جو وسوسے یا شیطان کی جو ہوگی کوئی برائی اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں لمبی امیدوں کے دھوکے سے بچو، کیونکہ لمبی امیدیں باندھنا بے وقوفوں کی خصلت ہے. اور آخر میں ناظرین کرام امام حسن عسکری رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا وہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میری دعا ہے 2 منہوں اور 2 زبانوں والوں سے بچائے، کیونکہ یہ جو ہے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو امام حسن عسکری تو بہت پہلے کہہ گئے تھے اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں سے، منافقوں سے اور منافقتوں سے اور لوگوں کے شر سے، چلاکیوں سے، عیاریوں سے آپ کو محفوظ فرمائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی.